ایمان کی حالت میں اللہ جل شانہ کو اس کی بڑی قدر ہے. اللہ پاک کو اس کی محنت کی، کوشش کی، اس کے جذبے کی اللہ پاک بڑی قدر کرتے ہیں. اللہ پاک اس کے بڑے قدردان ہیں. تو ہمارا یہ فہم دین کورس ہے جو کہ مرتب کیا گیا ہے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے رئیس دارالافتاء تھے دارالتقویٰ کے، اور گزشتہ چند سال پہلے وفات ہو گئی ان کی. تو ان کی ہی ساری تصنیفات ہیں، اور بنیادی انہوں نے ایسے ماشاءاللہ جامع انداز میں ساری کتابوں کو مرتب فرمایا ہے کہ اس میں بڑی بڑی تفصیلی ابحاث کا خلاصہ اور مختصر اس کو اجمالاً اس کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ مختصر وقت کے اندر پرمغز اور معنی خیز انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ ساری باتیں آ جائیں. تو احکام جو ہیں وہ ایک قسم احکام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہمارے لیے کہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں افعال کرنے پڑتے ہیں. جیسے نماز ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ہمارے اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، ناک، کان، زبان، یہ چیزیں جن چیزوں سے استعمال ہوں وہ ایک طرح کے احکام ہوتے ہیں، اور ان کو فقہ بولا جاتا ہے. اس علم کو فقہ بولا جاتا ہے. جیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ جان لینا کہ کیا چیز کرنے کی ہے، کیا چیز نہیں کرنے کی ہے. تو کتنے بجے ہے وہ؟ 9 بجے شروع ہوئی ہے. چلے آپ پڑھا رہے. اچھا، سارے احکام کو جاننا، سمجھنا کہ جن افعال احکام کے لیے ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعضاء و جوارح وہ استعمال ہوتے ہیں، ان مسائل کو جاننے کو فقہ بولتے ہیں، فقہ. اور جن کے اندر ہماری کوئی اعضاء و جوارح کا استعمال نہیں ہوتا وہ عقائد کہلاتے ہیں. عقائد صرف اس عقیدے کو کہتے ہیں جو انسان جو ہے وہ اندر میں اس کے کسی چیز کے بارے میں اعتقاد ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں نظریہ ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں اس کا یقین ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں اس کا ایمان ہوتا ہے، اسی کو اعتقاد بولتے ہیں. اور اصل جو اسلام ایمان ہے وہ تصدیق کا نام ہے، جو کہ دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. تو ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو جزء ہیں. ایک یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو اکیلا مانے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ مانے. دوسرا یہ ہے کہ اقرار کرے زبان کے ساتھ. اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا، صرف زبان سے بولتا ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ دل کی تصدیق جب تک نہیں ہوگی تب تک ایمان نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دل سے ایمان لے آتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی دین کا عمل نہ کرتا ہو، چاہے وہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حرام کھائے، لیکن اعتقاد اس کا کیا ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اکیلے تنہا ہیں، وہی واحد ہیں، وہی معبود ہیں. وہ ایمان لے آیا تو وہ مسلمان ہے. اب اس کو کسی عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں بولیں گے. جو فقہی مسائل ہیں، جو احکام اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، ان کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں کہلائے گا، جبکہ وہ اس تصدیق کر چکا ہے، ایمان لا چکا ہے. تو یہ ہے عقائد ہمارے، یہ اسلامی عقائد ہمارے سامنے کتاب ہے، یہ ہم لوگ انشاءاللہ اس میں سے ہم پڑھیں گے. اسلامی عقائد ہے، تو اس میں اس کا ہم پہلے جو ہے وہ مقدمہ دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے سامنے اعتقادی مسائل کی 3 قسمیں ہیں. یہ آپ بھی کتابیں اگر اپنی کھول لیں، اگر کتابیں ہو تو آپ کے پاس اسلامی عقائد، چلو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس پی ڈی ایف فارم میں بھی ہم نے اس کے اندر لنک میں شیئر کیے ہوئے، اور پی ڈی ایف گروپ میں شیئر بھی ہو چکی ہے.
تو اس میں سے کوئی دیکھنا چاہے، اور اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو ہم اسی کو پڑھیں گے فی الحال۔ اعتقادی مسائل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو ہے بدیہی، یعنی کھلے کھلے عقائد۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچی ہے، اس کا ثبوت قطعی کہلاتا ہے، یقینی۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اس کا ثبوت قطعی کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایک جماعت موجود تھی جس نے سنی، اور اس جماعت نے آگے ہر ایک نے جب کسی کو بتایا، آگے ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو نقل کرنے والے ہیں، ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں کہ آپ کو کسی زمانے کے اندر بھی کوئی اتنا گیپ نہیں آتا، کہیں پر بھی اتنا لوپ ہول نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ یار یہ تو شک پیدا ہو رہا ہے اس بات میں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی بھی تھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ بات ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ تو جس کا ہر زمانے میں تواتر کے ساتھ لوگ نقل، تواتر کا مطلب کہ اتنی بڑی جماعت اس کو نقل کر رہی ہے ہر زمانے میں، کہ اس کا غلطی پر یا اس کا جو ہے وہ جان بوجھ کر غلطی کرنا یا غلطی پر ہونا، اس کو غلط فہمی سب جس کو کہتے ہیں، یا غلط بیانی یا غلط فہمی پر ہونا ممکن نہ ہو۔ عقلاً سمجھنا ہے یہ بات کہ اتنی بڑی جماعت ہر زمانے میں نقل کر رہی ہے، پھر بھی سارے مل کر جھوٹ بول رہے ہیں، سارے مل کر جو ہے نا وہ چکما دے رہی ہے، تو مشکل بات۔ تو جب اتنی بڑی جماعت کسی بات کو ہمارے زمانے تک ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہو، اس بات کو اس کو بولتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ وہ بات منقول ہے، ہم تک پہنچی ہے، تو اس کا ثبوت قطعی ہوتا ہے، یعنی یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہوتی اس کے ثابت ہونے میں کہ یار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس کی مثال ہے قرآن شریف۔ یہ قرآن شریف ایک ایک اس کا جو ہے وہ حصہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک اس کی آیت، ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب یہ شک نہیں ہے کہ قرآن شریف کہیں بدل تو نہیں گیا۔ فرض نمازیں، اسی طرح فرض نمازوں کی تعداد، فرض نمازوں کی رکعات کی تعداد، اور فرض نمازوں کی تعداد کے 5 فرض نمازیں ہیں، ان کی رکعات کی تعداد کے ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، پھر نماز کی حیت کے یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، فرشتوں کا وجود، کتب الہیہ کا نزول، قیامت کا وقوع، اور جنت اور دوزخ کا ثبوت۔ جن باتوں کا ثبوت قطعی ہو، یہ ساری مثالیں انہوں نے دی کہ جن کا ثبوت قطعی ہے۔ اب ان کے اندر جن باتوں کا ثبوت قطعی ہو، اگر وہ اس درجے مشہور ہو جائیں کہ ہر خاص و عام مسلمان ان سے باخبر ہو، اگرچہ اس نے ان کو سیکھا نہ ہو، ایسی باتوں کو بدیہیات اور ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کفر ہے۔ اب جو ضروریات دین ہیں، ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی ایک کا اگر ہم انکار کریں گے تو کفر ہو جائے۔ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہم عام طور سے یہ کہتے ہیں ایک بندے نے اگر کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لیا تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس میں ساتھ شرط کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرتا ہو، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرتا۔ تو جتنی باتیں یہاں مثال کے طور پر ہیں کہ قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہے، فرض نمازیں ہیں، اور جو ہے نا فرض نمازوں کی تعداد اور رکعات ہیں، وہ باتیں جو قطعی ہیں، جن کا ثبوت ہم تک یقینی طور پر پہنچا ہے اور ایسی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو قطعی طور سے تو پہنچا ہے، لیکن ہر خاص و عام کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جو اہل علم ہوں گے وہی ان کو جانتے ہوں گے۔ ہر زمانے میں اہل علم نے اہل علم تک نقل کیا، اپنے شاگردوں کو بتایا، اور لیکن ہر خاص و عام کو تو بات نہیں پتہ، وہ الگ بات۔ لیکن وہ ایسی مشہور بھی ہے کہ اس کو ہر خاص و عام جانتا ہے، تو اس بات کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ وہ جتنی باتیں وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں، اور ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ اچھا، یہ ہے پہلی قسم کا حکم بھی سامنے آ گیا کہ ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ بہرحال ہم کسی کو کافر نہیں جلدی سے بولتے، یہ تو مفتیان کرام سے ہر ایک کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ شخص کافر ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اگر کفر کی کوئی احتمالات سامنے آ رہے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم حکم بھی لگا دیں کہ وہ کافر ہے۔ بہرحال یہ عمل کفری عمل ہے،
غیر بدیہی عقائد نمبر 2 قسم دوم کیا ہے؟ ایک پہلی قسم ہے بدیہی عقائد. بدیہی کہتے ہیں اس چیز کو جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, جو ہر ایک کو واضح سے, جیسے سورج روشن ہے, سورج روشنی دیتا ہے, ہر خاص و عام کو یہ بات پتہ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی کو جو ہے نا وہ اس کی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن اتنی بات سب کو پتا ہوگی جب سورج نکلتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے, روشنی دیتا ہے. یہ بات بدیہی ہے, اس کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت نہیں, بلکہ اگر دلائل دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ واضح بات بھی کبھی مشتبہ ہو جاتی ہے دلائل کی وجہ سے. تو یہ واضح بات ہے, اس کی دلیل جو مانگی بھی نہیں جاتی, بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے, وہ آپ دیکھ لو سورج دے رہا ہے روشنی کی نہیں دے رہا, کسی سے پوچھ لو. تو بدیہی ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, اس کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری قسم وہ ہے کہ وہ مسائل ہیں جو غیر بدیہی ہیں, اور ان کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے, اور جن کو سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہیں. تو وہ غیر بدیہی, لیکن ان کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آیا ہے, جن کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آیا ہے, اور پھر صحابہ اور تابعین سے وہ بات ان کے زمانے سے نقل ہوئی ہے, یعنی انہوں نے بھی اس مسئلے کے اندر بحث کی ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو اختیار کیا. اس کی چند مثالیں دیتے ہیں. پہلا, قبر میں منکر نکیر کے سوال. قبر میں منکر نکیر آئیں گے, وہ سوال کریں گے. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. پھر پل صراط اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اولیاء کی کرامتیں, ان عقائد میں مسلمانوں کا مندرجہ ذیل اختلاف ہوا. اب یہ وہ عقائد ہیں کہ جو بدیہی بھی نہیں ہیں, لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے سے وہ متفق تھے ائمہ مسلمانوں کے اندر. لیکن ہاں, ہر زمانے میں تواتر اور بدیہی اس کے اندر شرط یہ نہیں ہے, ضروریات دین میں سے نہیں ہے. ہر ایک ہر خاص و عام اس مسئلے کو جانتا نہیں, بغیر بدیہی امور ہے. تو ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا. البتہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ بعض نے قرآن اور سنت کے ظاہر کو اور سلف صالحین اگلا صفحہ بعض نے قرآن و سنت کے ظاہر کو اور سلف صالحین کے اختیار کردہ قول کو لیا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اس زمانے کے عقلی اور سائنسی اصول اور ضابطوں کے مخالف ہیں یا موافق ہیں. انہوں نے ان عقائد میں عقل کا استعمال کیا تو صرف مزید اطمینان کے لیے اور فریق مخالف پر رد کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ اس سے عقائد ایجاد کریں. یہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. تو بعض اوقات سائنسی تحقیقات ان مسائل کے معارض بھی ہوتی ہیں. اب اگر تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم, چونکہ یہ ایسی بات ہے جس کا ثبوت قرآن سے ہے, جس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہے, تو صحابہ اور تابعین سے زمانے سے چلی بات آ رہی ہے, صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل تھے, تو جو قول انہوں نے اختیار کیا, اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں, وہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں وہ اس کے مخالف ہوں گی, اس کے معارض ہوں گی. اب اگر تو وہ اس بات کی پرواہ کریں گے کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بعض حصے کو چھوڑنا پڑے. تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ سائنس کے اگر اس کے خلاف جاتے ہیں, کوئی بات ایسی ہے کہ سائنس کے خلاف جاتی ہے, تو اس کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہو. ایسی بات ہے اس کا تعلق غیب سے ہو, تو وہاں پر ضروری ہم ہر بات کو عقل سے ثابت بھی نہیں کر سکتے. تو قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اب کوئی بولے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا, اعمال تو کوئی حصی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی تو میری یہ نماز کا وزن ہوگا, جس کی جتنی اچھی نماز ہوگی اس کی اتنی وزنی نماز ہوگی, قیامت کے دن اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے عقل میں نہ آئے بات کہ بھائی یہ تو وزن نہیں ہے, لیکن اب تو خیر ہمارا میموری کارڈ ہوتا ہے, اس کے اندر بھی وہ اتنا ہی ہوتا ہے, کوئی 8 GB ہوتا ہے, کوئی 16 GB ہوتا ہے, کوئی 32 GB ہوتا ہے, کوئی 64 GB ہوتا ہے. حالانکہ ڈیوائس اتنی سی ہے تو اس کے اندر وہ کتنی اسپیس ہے وہ کیا. حالانکہ اب یہ بھی چیز اشکال رفع ہو رہا ہے ہمارا جو ہے نا وہ, کہ ضروری نہیں ہے چیز کا وزن حصی چیز کا ہی وزن ہو, جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز کا بھی, میموری کا بھی وزن ہو رہا ہے. تو
خیر اگر ہماری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر کیسے چل سکتا ہے. اب میرے عقل میں بات نہیں آتی، سائنس کی تحقیق میں بات نہیں آتی، تو اہل سنت والجماعت نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو ہماری عقل سے بات نہیں سمجھ میں آتی، ثابت نہیں ہوتی، نہ ہوئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. جبکہ قرآن میں آ گیا ہے، صحیح حدیث میں آیا گیا، اور جبکہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے، تو ہمیں اس بات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس اس کے مخالف ہے. ہاں اگر سائنس میں ہم ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر کے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے نا وہ سائنس کی کوئی ہو سکتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل آ جائے کہ جس میں جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو مزید شرح صدر ہو جائے، تو ہاں اس کو اس اعتبار سے تو لیا جا سکتا ہے کہ اس سے مزید اطمینان ہو جائے. ہاں لیکن اگر وہ اختلاف جا رہا ہوگا، اگر وہ دوسری سمت پہ جا رہی ہے، تو پھر ہم سائنس کو چھوڑ دیں گے، ہم قرآن اور حدیث اور صحابہ کے قول کو لے لیں. اچھا لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا کہ بعض نے جب اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان مذکورہ بالا باتوں کے ظاہری معنی کو اور اپنے دور کے عقلی اور سائنسی اصول کے خلاف پایا، لیکن بات کیا تھی؟ قرآن اور سنت سے ثابت تھی، صحابہ کا قول تھا، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ہمارے دور کی جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مخالف ہے. جب انہوں نے اس کے خلاف پایا تو انہوں نے یا تو اس کا انکار کر دیا یا ان کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تاویل اختیار کی تاکہ بات کھل جائے اور اصل معنی سامنے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ بات تو مشکل ہے کہ اس کو اس طرح لیا جائے، اصل میں مراد اس کی اس طرح ہے، پل صراط کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ تو ویسے سمجھانے کی بات تھی، اس سے کوئی انہوں نے اس کی تعویل کر دی. تو فرمایا کہ اگر تو بھیجا اس طرح کی تعویل کر دی یا اس کا انکار کر دیا، ضرورت کے بغیر اس کی تعویل کر دی، تو یہ لوگ اہل سنت سے الگ بدعتی فرقے ہوئے. ہاں اس کا انکار کرنے والے یا اس کی جو ہے نا وہ اس طرح کی تعویلات کرنے والے حضرات کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، البتہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ بتایا کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سب فرقے جو ہے نا وہ الگ ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ درست راستے سے ہٹی ہوئی جماعت، یہ درست بات نہیں بتا رہی. ہاں پھر تو نہیں کھل گیا. اچھا ان کی مثالیں دی جیسے معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ اور کرامیہ وغیرہ. اب غیر بدیہی نظریات کی ایک قسم تو یہ ہو گئی کہ جو صحابہ اور تابعین سے ثابت تھی، قرآن اور سنت سے ثابت تھی. اب دوسری قسم وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور مشہور حدیثوں میں نہ ہو اور سلف صالحین میں بھی ان کا ذکر نہ ملتا ہو. یہ تھوڑی سی کم درجے کی اس کے اندر اس عقیدے، یعنی کہ اگر اس کا انکار کوئی کرے، اس میں کوئی تعویل کرے، تو ہم اس کو اہل سنت الجماعت سے بھی خارج نہیں کر سکیں گے. وہ عقائد جن کا ذکر قرآن اور مشہور حدیثوں میں نہ ہو، مشہور حدیثوں میں اور قرآن میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے اور سلف صالحین میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا. ان کی پھر مختلف اقسام ہیں. نمبر 1، دلائل نقلیہ سے ان کا استنباط کیا گیا ہو، مثلا فرشتوں پر انبیاء کی فضیلت، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، یہ عقیدہ رکھنا. دیکھیں اس پر کوئی عمل کا تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری عقائد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہو کہ انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، ہم کیا سوچیں، کیا سمجھیں. اب یہ عقیدہ جو ہے یہ دلائل نقلیہ سے استنباط کیا گیا ہے، مطلب اس کی کوئی واضح ایسی صریح دلیل تو نہیں ہے، لیکن اس سے اس کو نکالا گیا ہے مسئلے کو کہ انبیاء جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کو فضیلت ہے. نمبر 2، وہ امور جن پر قطعی عقائد موقوف ہوں، مثلا معجزات کا ثبوت موقوف ہے اس بات کو ماننے پر کہ سبب و مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو ثبوت یقینی ہے،
وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات قرآن پاک میں ہیں، تو وہ تو قطعی ثبوت ہے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی اٹھا کے پھینکی، وہ سانپ بن گیا، یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہوا. ان کے پاس کوئی ایسا منتر نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے وہ چیز کی جو ہے نا وہ چیز بدل دیتے. لاٹھی سے سانپ بن گیا، بڑا اژدہا بن گیا، دوبارہ پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی. ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریباں میں ڈال کے نکالا تو سفید روشن چمکدار، واپس ڈال کے نکالا تو واپس نارمل ہو گیا. اب یہ باتیں معجزات ہیں، خرق عادت، جس کی عادت کے خلاف باتیں ہیں ساری. اب یہ بات تو یقینی ہے، لیکن اب ایک ایسا مقدمہ ہے کہ یہ اس کو یعنی معجزات کو ماننا اس کو ماننے پر موقوف ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانو گے تو آپ گویا کہ معجزے کو ہی نہیں مان رہے. اور وہ یہ ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان جو لزوم ہے وہ لزوم عادی ہے. مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے، آگ کے اندر کوئی کپڑا چلا جاتا ہے تو کپڑے کا آگ کو اگر لگ جائے تو اگر کپڑے کو آگ لگ جائے تو کپڑا جل جاتا ہے. یہ بات عام طور سے کیا ہوتی ہے، یہ لازماً ہوتا ہے. آپ آگ جل رہی ہے، آپ اس کے اندر کپڑا ڈالو گے، آپ نے کاٹن کا سوٹ اگر آگ کے اندر ڈال دیا تو انشاءاللہ وہ بھسم ہو جائے گا، آپ کو پتا ہے. اب لیکن اب عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ عادی ہے. کیا ہے؟ یہ عادتاً ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے درمیان لزوم ہے یہ عادی ہے، عقلی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہوگا. ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. ممکن ہے یہ بات کہ آپ کپڑے کو ڈالیں اور نہ جلے. جیسے انسان اگر آگ کے اندر جائے گا تو اس کو آگ جلائے گی، اور بڑی آگ جل رہی ہے، انسان اگر اس کا آگ کے اندر ڈالا جائے تو انسان جل جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ بجھائی نہیں، آگ کے اندر رہے. اب اس معجزے کو ماننا موقوف ہے اس پر کہ دیکھو یہ بات عقلی طور سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ عقلی یہ والی عقلی طور سے یہ بات ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے نا وہ آگ کے اندر جائے گا لازمی جلے گا. اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جاتے اور وہ نہ جلے. اب گویا کہ ان کے درمیان جو لزوم ہے آگ کا جلنا اور اس کے اندر جا کر کسی چیز کا جل جانا، اس کا لزوم عادی ہے، عقلی نہیں ہے. اب جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے تب تک گویا کہ ہم نے معجزے کو نہیں مانا. اس بات کو ماننا معجزے کو ماننے کے لیے ضروری ہے، معجزے کو ماننا اس بات کو ماننے پر موقوف ہے. لہٰذا یہ عقیدہ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت سے اسی طرح سے ثابت ہو، لیکن اس کو ماننے پر وہ عقیدہ ماننا موقوف ہے کہ جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت اور بدیہی. اسی کو ایک مرتبہ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس بات کو ماننے پر کہ سبب و مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے. جیسے آگ کا چھونا سبب ہے کپڑے کے جلنے کا، اور کپڑے کا جلنا مسبب ہے اپنے سبب کا. اس لیے آگ کپڑے کو چھوئے تو کپڑا عام طور سے ضرور جلتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت کے اعتبار سے ہے، اس کو لزوم عادی کہتے ہیں. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عادت کے تحت آگ کپڑے کو چھو لیتی ہے لیکن کپڑا جلتا نہیں ہے. اگر سبب و مسبب کے درمیان لزوم عقلی ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کپڑے کو چھوئے اور کپڑا نہ جلے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس یہ عقیدہ بھی جو ہے نا یہ دوسری قسم کا ہے، اور اس قسم کا جو ہے وہ اس قسم کا حکم بھی یہ ہے کہ اس کو چاہیے تو ہے کہ اس کو ماننا ضروری، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ ہم اس کو نہ یہ کہیں گے کہ کافر ہے، نہ یہ کہیں گے کہ اہل سنت سے خارج ہے، بلکہ ہم اس کو بس یہ بولیں گے کہ صحیح عقیدہ جو ہمارے حضرات ہے اس پر گویا کہ یہ نہیں، لیکن ہم اس کی وجہ سے اس کو اہل سنت سے خارج نہیں سمجھیں. السلام علیکم. کل ہم اس کی ترتیب